رہی ہے، اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، پہلے حضور سے سیکھا تھا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ اتَّبِعُوا جمع کی سیکھا پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اب مت پیروی کرو اس کے سوا کس اور کو اپنے اولیاء بنا کر، کچھ اور کو اپنے ود اور ضد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ اعراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی سورت ہے کہ یہ 24 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 206 آیات ہے۔ 24 رکوع مکی سورت کو یقین نہیں ہے، اور دوسری جیسے کہ مدنیات میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے 40 رکوعوں پر مشتمل، لیکن تعداد آیات میں ایک اور سورت ہے مکی تو اس سے بڑھ گئی ہے، 227 آیات ہے سورہ شعراء کی، لیکن سورہ شعراء میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، تعداد زیادہ ہے، رکوع اس کی کل 11 ہے۔ مصحف میں 14 صفحات میں سورہ شعراء آ جاتی ہے جبکہ یہ 34 صفحات، تو سب سے بڑی مکی سورت ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا جیسا کہ میں نے کہا تھا ایام اللہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ یہ سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے، لہذا شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، یہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، یا عمورہ اور صدوم کی بستیاں۔ کم من قریۃ اہلکناہا فجاءھا بأسنا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب، بیاتن یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے، او ہم قائلون یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءھم بأسنا تو پھر ان کی چیخ پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین کہ ہائے ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے۔ یہ بھی فلسفہ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے اور بڑے زور شور کے ساتھ آیا ہے، بڑی جلالی شان کے ساتھ۔ دیکھیے اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے، اب اس پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اگر وہ کوتاہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہوگی، سمجھ لیجیے اس بات۔ الرب رب وإن تنزل ورب عبد وإن عبد یہ ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا اپنے کسی دوست کے لیے کہ بھائی ذرا پیغام وہاں پہنچا دینا، یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، کہ وہ کام انہوں نے نہیں کیا، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولا بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست سے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ میرا کام نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا۔ اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچائی، کیا کریں گے آپ؟ وہ سارے جہاد کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا کہ اب غصہ کس پہ آئے؟ اس پیغامبر پر۔ اب آپ جا کر اس کا ذریعہ بیان کریں گے، اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سونپی تھی، یہ پیغام اہم تھا، میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا، تم نے نہیں پہنچایا، میرا نقصان ہو گیا، اب اس کی تلافی تم کرو۔ بالکل یہی معاملہ ہے اللہ، رسول اور قوم یا انسان۔ اللہ نے پیغامبر بنا کر بھیجا رسول، خدا نہ خواستہ بالفرض اس پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے۔ ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ داری ناؤ دے تو یہ جان لیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا ہے رسولوں کا بھی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے۔ اسی کی ایک جھلک آئی تھی، ماذا اجبتم کیا جواب ملا آپ لوگوں کو، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اپنی امت سے، اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو۔ اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ، جب 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حضور نے اتمام حجت کر دیا، دین کا غلبہ ہو گیا، سن 10 ہجری ہے، حج کے دن حضور خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کا اختتام فرمایا سوال سے، الا بلغت
لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انک قد بلغت ونصحت وادیت، اور ایک روایت میں آتا ہے انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور ہم گواہ، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس، آپ نے ہمیں پہنچایا، رسالت کا حق ادا کیا، ہماری خیرخواہی کا حق ادا کیا، آپ نے گمراہی کے اور ضلالت کے اندھیاریوں کے پردہ چاک کر دیا، کشفت الغمۃ۔ 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب دیا، پھر 3 دفعہ انگلی سے مشت شہادت سے آسمان کی طرف لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری پیغام انہیں پہنچانا۔ اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں۔ میرے کندھے سے اتر کر یہ بوجھ اب تمہارے کندھوں پر آ گیا، میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو جاتی، میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آیا، اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ، اس کا پہنچانا تمہارا۔ یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ گواہی جو حضور نے دی ہے اس روز، وہی گواہی ہوگی، اے اللہ میں نے اپنی اس قوم کو تیرا پیغام پہنچایا۔ اب یہ ذمہ دار ہے، یہ جواب ہے، they can't plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں، معاملہ ان پر کھول دیا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا، وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور پھر جو کچھ ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے وہ علم کی بنیاد پر کریں گے، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، جب جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے ان کے، وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ ابو جہل اور ابو لہب کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے، ماں کو نہ غائبین، ہم کہیں غائب تو نہیں تھا، ہاں تمہاری نگاہوں سے اوجل تھے، وہ ماں کو میں نہ ماں کو تم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی جہاں تم ہو، تو ہم تو خود جو ہے تم خود گواہ ہے، ہر صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں۔ اس کے دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، یعنی یہ کہ اللہ کی ترازو ایسی ہوگی، ایک تو ترازو 2 پارٹوں والی ہوگی، ایک ترازو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسپرنگ بیلنس جو ہوتا ہے، جس شے میں وزن ہو اسی سے تو اسپرنگ جو ہے نیچے جائے گا، باطل کاموں میں وزن نہیں، ریاکاری کی نیکیوں میں کوئی وزن نہیں، وہ سرے سے خالی، وہ پادر ہوا ہے، ان کی حیثیت نہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن صرف حق میں وزن ہوگا، نمبر 1، اور اس دن حق ہی فیصلہ کن ہوگا، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، یعنی اگر 2 پلڑوں والا ہے تو جس کا پلڑا نیکیوں پر بھاری ہے تو اس کے لیے بڑا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا جو ہے، جن کے موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، جتنی اہم وہ آیت تھی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اتنی ہی اہم اب یہ آیت ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ، اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، جو ضرورتیں تمہارے جسم کی وہ یہیں سے پوری ہو گئی۔ تمہیں بڑا خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین کے جو خزانے ہیں ختم ہو رہے ہیں، خوراک کم ہو رہی ہے، دیکھو نا ہم نے سمندر کے اندر سے کیا کیا خوراکیں نکالی ہیں، اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، ہم نے تمہارے لیے معاش کا پورا بندوبست رکھا ہوا ہے، قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم ہے جو شکر کرتے ہیں۔ اب یہ جو آخری آیت تھی اس کے حوالے سے دوسرے رکوع میں منظور چل رہا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، دیکھو ہم نے تمہیں بنایا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایولیوشن، کریشن جو ہے انسان کی، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی، مٹی سے بنایا، اس میں کہا کن فیکون، وہ اسپیشل کریشن کی تائید والی آیت ہے، لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایولیوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔
اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا صیغہ ہے، لقد خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، معلوم ہوتا ہے کچھ اسپیشیز پہلے پیدا کی، نسل پیدا کی، ثم صورناکم، پھر تمہاری تصویر کشی کی ہے، فنیشنگ ٹچز دیے ہیں، تمہیں بنایا ہے، تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ آدم تو ایک ہے لیکن یہاں صیغے آ رہے جمع، اور اسی کی تائید ہو گئی تھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم علی العالمین، آدم کو بھی چنا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امکان ہے، باقی یہ چیز جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ تھیوریز ہیں، لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے، باقی بھی ہے تو کیپ اٹ اوپن۔ ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جب حقائق اور مزید واضح ہو جائے تو قرآن مجید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا، لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے، نوٹ کر لیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں، سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، یہ اس کی اپنی استکبار کی بنیاد پر تھا، وہاں استکبرا ابا واستکبرا خلق، یہاں اس کا قول نقل کر دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تم نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو، فخرج انک من الصاغرین، اب تم ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا ذرا مجھے مہلت دے پروردگار اس دن تک کے لیے جس دن کے ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تم نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے طفیل اس کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہو گیا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اب میں لازماً بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھی راہ پر، تیری سیدھی راہ توحید کی ہے اس پر دھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑ دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں لازماً ڈیرے لگا کر اور مورچہ جما کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، توحید کے راستے پر، انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑ دے کر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، من بین ایدیہم، میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم ان کے دانی جانب سے بھی، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں، خسیس حال میں اور مردود ہو کر، دھتکارے جا کر۔ لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، ہاں اس طرف کے قریب مت جانا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے۔
البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت میں، لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے، اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی، اس دور کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمایاں ملی۔ اب مثلا اس رکوع کے شروع میں ہمیں وہ عظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو سلام علیہما کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا، کسی طریقے سے برگلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا۔ اس کے لیے لفظ آیا فَوَسْوَسَ لَهُمَا، یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن حضرت آدم اور حوا کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے، جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ وکال میں اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک محفل میں کھڑے ہوئے، عام طور پر سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے، لیکن یہاں وہ پردے حائل ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس وقت بھی وہ انویزیبل تھا، لہذا نفس جو آیا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے، اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے۔ یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شجر ممنوع تھا، اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برآمد ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حوا پر ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئی۔ یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا، اب شعور پیدا ہو گیا، یا یہ کہ انہیں کوئی خاص لباس جنت کا کھلا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، وہ لباس اتر گیا اس درخت کا پھل کھانے کے نتیجے میں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بدی کی تمیز کا درخت ہے اصل میں، کہ جس کو کھاتے ہی نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشول ایکٹ ہے آدم اور حوا کے مابین، جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مختلف آراء ہیں، مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں، لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے ضمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، تاکہ کہیں اور معلومات جو ہے ہماری سائنس کے ذریعے سے اکتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسیع ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کون سا ہے۔ لیکن یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور اس نے کہا، یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے نہ بن جائیں، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا ہو جائیں آپ ہمیشہ رہنے والے۔ اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے، تو فرشتہ بن جانا کون سی بہت بڑی بات تھی، لیکن یہ کہ انسان بسا اوقات اپنی اصل حقیقت کو، اصل مقام کو بھول جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی، یا یہ کہ آپ ہمیشہ رہیں اور آپ پر موت طاری رہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، انہوں نے قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا میں آپ کے لیے بہت یعنی مخلص ہوں اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دے کر انہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی دیا، شیشے میں اتار ہی دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے، اتفقا یخصفان، گانٹھنے لگے، جوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر جو ہے سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب پکارا انہیں ان کے پروردگار نے،
الم انہکما، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، ان تلکما شجرۃ، اس درخت سے، واقل لکما، اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والے ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتداءً حضرت حوا کے دل میں کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حوا جو ہے ذریعہ بنی ہے حضرت آدم کو بھی گمراہ کرنے کا، وہ اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے، بلکہ جمع کوئی جو تسنیہ کا صیغہ ہے مسلسل چل رہا ہے، ان دونوں کے لیے معاملہ ہے، ایک وقت ہے۔ یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفسہ ہی برائی کی مظہر ہے، ایو سے ایول، ایو اور حوا اور ایول بری شے، یعنی عورت فی نفسہ ہی برائی کی جڑ ہے۔ چونکہ ان کے ہاں رحمانیت پیدا ہوئی، شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی کے لیے شرط قرار پایا، عورت سے قرب اور تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات، دنیا داری کی زندگی، حیوانی زندگی قرار پائی۔ تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے ہی حوا کا معاملہ تھا، اور شیطان نے دونوں کو بنایا اور دونوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لیے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دی، اور وہ الفاظ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اور اللہ نے فرمایا کہ اب اترو یہاں سے۔ ہبوط کے بارے میں گفتگو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے، شیطان اور اس کی ذریت اور حضرت آدم کی اولاد اس کے مابین تو سب سے بڑی دشمنی ہے، مستقل دشمنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے، اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فراہم کر دی گئی۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے، فیہا تموتون، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال دیا جائے گا، بعث بعد البعث۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اب یہاں ایک جو ایک راہبانہ تصور ہی، الٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یہ سمجھیے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی۔ وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈسٹ سوسائٹیز جو ہیں کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے، خامخواہ ہے، جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا، پھر حیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ خامخواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لیے اختیار کر دیا ہے، یہ خامخواہ شرم کی بات ہے، اور یہ شرمگاہیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ بعض جو اس طرح کے یہ ملنگ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی وہ ننگے رہنے کا رواج، اور یہ کہ لباس کا ایک تکلف ہے، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادر زاد برہنہ ہو کر مردیں اور عورتیں، مرد اور عورتیں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا، گویا کہ ہر تکلف سے، یعنی بہرحال اب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو صرف دو چادریں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے، بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادر زاد برہنہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ طواف کرتے تھے، اور اس کو بڑا نیک کام سمجھتے تھے، بہت وہ سمجھیے کہ اپنی یعنی سیلف انہیلیشن یا اپنے نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا مظہر۔ اب اس کی یہاں ترغیب ہو رہی ہے، یا بنی آدم، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور تمہاری آرائش کا سبب بنتا ہے، زیبائش اور آرائش، وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، اور اس سے اوپر سے ایک اور لباس ہے، اور وہ لباس تقویٰ کا لباس، ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر تقویٰ کا لباس نہیں ہے تو بعض اوقات اور انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے، اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہیں، یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو، وہ لباس پہنے ہوئے بھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہے۔
عاریات کاسیات. تو لباس التقوی ذالک خیر، ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے، شرم ہو، حیا ہو، تقوی. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھو تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے، نہ دھوکہ دینے پائے، نہ فتنے میں ڈالنے پائے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اما ہوا کو اس نے نکلوا دیا تھا. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے کا لباس جنت کا، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے انہیں، ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود، کیونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ مسلسل زندہ ہے، اور قبیل ہوا اس کی قوم، اس کی ذریت، اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے، کیونکہ وہ انویزیبل ہیں، تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں تمہیں، تم پر داؤ لگاتے ہیں. یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی، ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ایمان نہیں ہے، خانہ خالی دیو میں غیرت، تو وہاں یہ شیاطین جن جو ہے آ کے اڈا جمائیں گے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی ننگے عریاں طواف، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے، واللہ امرنا بها، اور جب ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہوگا. یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریس چلی آ رہی ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے، تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، لیکن اسے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھڑ کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں، جو جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں. قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجیے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا، توازن کا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت. مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، اور ظرف زمان بھی، ظرف مکان بھی. مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے، اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان کو بھی مسجد ہے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارا کرو، اس سے دعا کیا کرو، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے، اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا. ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہونا ہے تو پورے کھڑے ہونا. تو فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے، یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعت ہو سکتا ہے. والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہیں، اساتذہ کا حکم، حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی، وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آئے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا، تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے. فریقاً ہدا، ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے، جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یعنی ان کی روش کی وجہ سے، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے تعصب، ان کے حسد، ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں. حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، دوبارہ پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو. خذوا زینتکم یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا عیشا تمہارے لیے آرائش ہے، ہماری لیے زینت ہے، اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان. اور یہ کہ نماز کے لیے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہن کر آئے.
ہمارے یہاں عام طور پر اونچی روش چلتی ہے، دفتر جا رہے ہیں تو بہت اچھا لباس ہے، مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہے میلے کپڑے پہنتے چلے گئے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، میرے پاس آتے ہو، میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہن کر آؤ۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں تو بہرحال اس لیے بنائی ہے کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئے، جو اچھی چیزیں ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں پھر اسی رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے کہ جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے، کاہے کو کھانا جائے، بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے۔ اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ کہ نفس پرستی ہو رہی ہے۔ اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے، موٹا جھوٹا پہن کے گزارا ہو جائے گا۔ اس معاملے میں سمجھ لیجیے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر تو دین اللہ کا مغلوب ہے تو پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کریں، بیشتر وقت بیشتر صلاحیت اس میں لگائیں۔ ظاہر بات ہے اچھا کھا ہی نہیں سکتے، اچھا پہن نہیں سکتے، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے، اس وجہ سے کہ ممکن ہی نہیں۔ آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے، محنت کریں گے دنیا کے لیے، زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے، اچھا پہنائیں گے۔ آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے، اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا؟ خود بخود تو نہیں ہوگا، آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے گا دین، اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا دین غالب کرنے کے لیے، غالب تو آپ کو کرنا ہے۔ لہذا اس صورت میں تو نیچرل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، اپنے معیار زندگی کو اور نیچے لاؤ، اور نیچے لاؤ، اور نیچے لاؤ، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں، زیادہ سے زیادہ اوقات، زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے۔ لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا ہے یہ کسی رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جھیلی، بھوک برداشت کی، گھر بار چھوڑے، لیکن وہ کسی رہبانیت کے نظریے کے تحت نہیں، وہ ایک مثبت جہادی نظریہ ہے، جد و جہد، انقلابی جد و جہد۔ اور اس انقلابی جد و جہد میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی، ریولوشنری پارٹی، اسے یہ سختیاں جھیلنی پڑی ہیں، چاہے وہ کمیونسٹ ہو یا کوئی اور ہو۔ انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں۔ البتہ اگر دین غالب ہو گیا، قائم ہے، اب گویا کہ جو ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے، نظام خلافت ہے، اب آگے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کے غلبے کی جد و جہد کی توسیع جو ہے یہ ریاست کے ذریعے آ گئی۔ ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بوجھ ڈالتی ہے، جو ٹیکس ڈالتی ہے، یا جو بھی والنٹیئرز مانگتی ہے، یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے مطابق اگر اسے چاہیے 10,000 آدمی نکل آئے، باقی کی طرف سے یہ فرض کفایہ ہے۔ ریاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورتحال بدل جائے۔ اب آپ اپنے گھر میں رہے، جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں، حلال سے کمائیں، اچھا کھلائیں۔ کوئی اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسوس ہے، ایکیڈیمک پرسوس ہے، ان میں لگے، یا یہ کہ اگر آپ نوافل میں لگنا چاہتے ہیں نفل پڑھیں، اور اس کے ترقی جو ہے اپنی روحانی ترقی جو ہے وہ تقرب بالنوافل کے ذریعے سے کرتے چلے جائیں۔ یہ تینوں راستے جو ہیں انسان کے لیے کھلے ہوں گے، کب؟ جبکہ دین غالب ہو۔ اس بنیادی بات کو بھی لوگوں نے سمجھا ہے، اس لیے وہ رہتے ہیں کنفیوژن میں۔ صاحب اولاد کا بھی حق ہے، صاحب بیویوں کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق تو سب کا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ کرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں، یا ان کا دین اور تھا، ہمارا دین اور تھا، کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میری ازواج مطہرات کے بھی دین ان کا بھی کیا بھی حق ہے؟ انہوں نے ذرا اپنے نسخے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلا کا معاملہ کر دیا، گویا کہ طلاق کی دھمکی دی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا؟ ان کو چھوڑ کر آ گئے مکے میں اور بھیڑیوں کے حوالے کر کے آ گئے، قریش کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے، رحمت اللہ جن کو ہجرت کا حکم ملا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ ہے، دو شکلیں مختلف۔ ایک ہے دین مغلوب ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جماعتی زندگی کے اندر منسلک ہو کر تن من دھن ان صلاتی و نسکی و مایایا و مماتی للہ رب العالمین، کم سے کم نکالو اپنے لیے، کم سے کم۔ ظاہر بات ہے اس میں پھر کم سے کم پر ہی گزارا کرنا ہوگا، صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے، اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ جسم اور جان کا رشتہ تعلق جو برقرار رہے، کام کر سکے۔
ہاں جب دین غالب ہو جائے اب مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا ہے، اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو بھی ذرائع ہیں، ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی، اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا۔ لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے، مزید توسیع دعوت دین کی اور غلبہ دین کی وہ اس ریاست کے ذمہ ہے، اسلامی ریاست ہے، نظام خلافت ہے۔ اب آپ جو ہے انڈیویجول کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائیں، یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے، کوئی شخص یہ کہ دولت زیادہ سے زیادہ کمائے اور وہ اس کو ثواب کے کاموں میں صرف کرے، کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں کسی اور شعبے میں جسے علمی دلچسپی ہو جائے، تحقیق کے کاموں میں، سارے راستے کھلے راستے۔ اس صورت میں اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی حرام شے نہیں، تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے اس رہبانیت کے نظریے کی، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہیے ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہیں، خالصتا یوم القیامہ، ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے، تم بھی کھا پی لو برت لو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خالصتا یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے خالصتا جو ہے اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لیے ہو جائیں گی، پھر کافر کو کوئی شے نہیں ہوگی۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں یہ قومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی بات، خواہ وہ اعلانیہ ہو اور خواہ چھپی ہوئی، بے حیائی خواہ چھپی ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ والاسم، اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی، اور ناز زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ چیزیں کہ جو تم نہیں جانتے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے، اس وقت تک اس کو مہلت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو، اپنے باطن کو منور کر لے، صحیح راستے پر آ جائے، اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ خواہ یہ کہ اہل ایمان کو چلائیں گے وہ جھٹ پر عذاب آئے، اس لیے بات مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے، چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں انہیں اتنی ڈھیل دے رہا ہے، یا ابو جہل کو اتنی ڈھیل کیوں دے دی ہے کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا، ابو جہل کو کیوں اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ خیال تمہارا اپنی جگہ ہے، ہماری حکمت اپنی ہے۔ ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول ہم نے بھیجا اس قوم کے لیے ایک اجل معین کرے، اس اجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں، ہاں جب وہ اجل آ جائے گی پھر وہ اس کے اندر معاملہ انہیں طے کرنا ہے، ادھر یا ادھر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ ہم پڑھ چکے اسلام نام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شے میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کا میرا اور تمہارے درمیان قصہ جو ہے چکایا جا چکا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب ان کی اجل آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اس سے کھسک سکیں گے، سرک سکیں گے آگے کی طرف۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول، اب یہ وہی آیت آ گئی جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تم ہی میں سے ہوں گے، تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات سنائیں گے، فمن اتقی واصلح، تو جو بھی تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی روش اختیار کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے، استکبروا عنہا، استکبار کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر رد کر دیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہوں گے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، پھر وہ شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف کو غلط بات منسوب کرے، افتراء کرے اللہ کی طرف، اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، یہ دونوں ہم وزن ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبهم من الکتاب،
ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں مضمون آئے گا، اب کوئی شخص کفر کرے اللہ فوراً اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ جو بھوک سے مر جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو ہم نے یہاں پہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے جو رزق ہے اس دنیا کے اندر وہ تو انہیں ملتا رہے گا، وہ رکتا نہیں ہے، انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا۔ حتیٰ اذا جاءت الرسل، ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے، یتوفونہم، ان کو قبض کرنے کے لیے، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، جن کو ڈنڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے، گڑگڑاتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے، ہوا ہو گئے، ہمارے ہم سے سب جاتے رہے، ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور خود اپنے خلاف یہ گواہی دے گئے کہ واقعتاً ہم تھے ناشکرے، ہم نے کفر کی روش اختیار کی۔ قالت خلوا فی امم